کون کیسے ہیں آپ سب؟ بھی ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچرز کے اندر پہلے میڈیکل بلنگ کو ایکسپلین کیا، پھر پلانس کو ایکسپلین کیا، پھر یہ ایکسپلین کیا کہ آپ ایز اے فریش کیسے جاب حاصل کر سکتے ہیں، ٹرمینالوجی سیکھ کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آپ فری لانسر کے طور کے اوپر کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ انڈیویژول میڈیکل بلر کے طور کے اوپر خود کو پرووائڈر کے سامنے کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے ہیپا کو ایکسپلین کیا۔ تو ابھی ہم ہیپا کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کی آج ہماری تھرڈ ویڈیو ہے اور تھرڈ لیکچر ہے۔ اگر آپ یہ سارے لیکچر سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ہیپا کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے یہ ایکسپلین کر سکیں گے کہ ہیپا کیا ہے، ہیپا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہیپا کے بغیر آپ پرووائڈر کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب ہم نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر سادہ الفاظ میں یہ ایکسپلین کیا تھا کہ ہیپا کیا چیز ہے اور یہ کیسے ہیلتھ کیئر سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ کیسے وائلیشن کو پکڑتا ہے، اور یہ کیسے سزا جزا یا جو بھی چیزیں ہیں وہ دیتا ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہیپا کے اندر، ہیپا میں کون سے ادارے شامل ہیں، مطلب ہیپا کے اندر کون کون سے ادارے انوالو ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلا جو آتا ہے وہ آتا ہے DHHS آتا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہیومن سروس آتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مین باس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ادارہ آتا ہے وہ آتا ہے OCR، آفس فار سول رائٹس آتا ہے۔ یہ ہیپا کی انویسٹیگیشن، پینالٹیز اور کمپلینس جو ہوتے ہیں وہ مینیج کرتا ہے۔ یہ ہیپا کے انڈر کام کرتے ہیں جتنے بھی یہ ادارے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے CMS، سینٹر فار میڈیکیئر اینڈ میڈیکیڈ سروس آتا ہے۔ تو یہ ادارے ہیں جو ہیپا کے انڈر کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہاں پہ وائلیشن ہوئی، کس سسٹم سے وائلیشن ہوئی، کس IP ایڈریس پہ وائلیشن ہوئی، کس لوکیشن پہ وائلیشن ہوئی، کس پرووائڈر کے تھرو وائلیشن ہوئی، کس بلر نے وائلیشن کی، کس پیشنٹ کی وائلیشن کی، اور جو وائلیشن کی ہے وہ کس نوعیت کی وائلیشن ہے۔ مطلب وہ اتنی خطرناک وائلیشن ہے کہ فوراً مجرم کو پکڑا جائے، یا اتنی خطرناک ہے کہ اس کو ایک وارننگ دی جائے، یا بالکل بھی خطرناک نہیں ہے لیکن یہ وائلیشن ہے تو اس کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ یہ وائلیشن نہیں کرنی۔ تو آج ہم اس میں مزید یہ ایکسپلین کریں گے کہ آپ کو ہیپا کہاں سے لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اگر ہیپا کا کنسیپٹ جو ہے یہ کلیئر ہے، اور آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ہیپا کیا چیز ہے اور یہ کیسے مارکیٹ کے اندر پرفارم ہوتا ہے، اور اس کا کام جو ہے کیسے یہ میڈیکل بلنگ کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے، کیسے ہیپا کا جو رول ہے یہ میڈیکل بلنگ کے اندر کس طرح سے سارا ورک کرتا ہے۔ تو ہیپا کا سرٹیفکیٹ لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کب ضروری ہے؟ جب آپ پرووائڈر کے ساتھ کام کریں گے تب ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں پھر ضروری نہیں ہے، اگر آپ لے لیتے ہیں تو پلس پوائنٹ ہے۔ کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیوں؟ جب آپ کمپنی کے ساتھ کام کریں گے تو آپ ڈائریکٹ پرووائڈر کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو آپ کو ہیپا سائن کرنے کی ضرورت پرووائڈر کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ آپ پرووائڈر کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہیں۔ تو جس کمپنی کے تھرو آپ کام کر رہے ہیں اس کمپنی نے ڈائریکٹ پرووائڈر کے ساتھ ہیپا سائن کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی پکڑی جائے گی۔ اب پاکستان کے اندر جب ہم جاب لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیوں ہم سے بلینک چیک مانگتے ہیں، یا ہماری اوریجنل ڈگری مانگتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ڈپازٹ جو ہے وہ جمع کروائیں۔ اب پاکستان میں یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ وائلیشنز کی وجہ سے اب کمپنی نے کمرشل لیول پہ ہائی ٹیک اومنی بس کے انڈر رہتے ہوئے یہ ایک ہیپا کا جو فارم سائن کیا ہوا ہے اس کے مطابق کیا انہوں نے کہا ہوا ہے، انہوں نے حلف دیا ہوا ہے کہ جتنا کام ہماری کمپنی کے تھرو ہوگا اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہوگی۔ تو جب آپ پاکستانی کمپنی کے اندر اپلائی کرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ورک فرام ہوم کرتے ہیں تو کمپنی آپ سے ہیپا ریکمینڈ نہیں کرتی، بلکہ وہ خود آپ سے ایگزام لے گی وہ، اور اپنی کمپنی کا ہیپا سرٹیفکیٹ آپ کو پرووائڈ کرے گی، جو صرف اسی کمپنی میں ویلڈ ہوگا جس کمپنی نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے۔ وہ کیوں آپ کو ایسا سرٹیفکیٹ نہیں پرووائڈ کرتی جو پوری دنیا میں ویلڈ ہو؟ کیونکہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد آپ تو بھاگ جائیں گے، اور یہ 100% ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے۔ پاکستان کے اندر اگر 1000 بندہ یہ حلف دے کہ میں سیکھنے کے بعد نہیں بھاگوں گا تو یہ جھوٹ ہے، سارے کے سارے بھاگ جائیں گے۔ کیا ان کا وجہ کیا ہوگی؟ جی ہم کمپنی میں 2 سال سے کام کر رہے ہیں، کمپنی ہمارا انکریمنٹ نہیں لگا رہی تو ہم کام نہیں کریں گے۔ جی ہم کمپنی میں اتنے سال سے کام کر رہے ہیں، کمپنی ہمارے سٹیپ چینج نہیں کر رہی تو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ جی ہم ایک کام کر کر کے بور ہو گئے، ہمیں سیکھنے کو کچھ نہیں مل رہا تو اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے، جو بندہ کام کر رہا ہے یہ اس کی غلطی ہے، یہ کمپنی کی غلطی نہیں ہے۔
اگر آپ سمارٹ ورکر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اسٹیپ چینج ہونا چاہیے، تو آپ کمپنی کو بار بار جا کے بتاؤ، اس سے کہو سر میرا اسٹیپ چینج کریں، میں بور ہو گیا ہوں، میں اس کام کو مزید پرفارم نہیں کر سکتا، یا پھر آپ مجھے چھٹی دیں، میں کمپنی چینج کرنا چاہتا ہوں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جب آپ اتنے کانفیڈنس لیول کے ساتھ کمپنی سے ڈیل کریں گے تو کمپنی آپ کا اسٹیپ ضرور چینج کرے گی، آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ ہاں اگر کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کمپنی چینج کر لیں، تو پھر آپ کو کر لینی چاہیے، کیونکہ کمپنی آپ کو خود آپشن دے رہی ہے۔ آپ وہاں پہ ریزائن دیں، بغیر ریزائن کے کبھی بھی میڈیکل بلنگ کی کمپنی کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب آپ نیکسٹ کمپنی میں جائیں گے تو وہ ایز گارنٹی کے طور کے اوپر آپ سے پچھلی کمپنی کا ایکسپیرینس لیٹر مانگے گی، چاہے آپ نے 10 دن کام کیا، 15 دن کام کیا یا 15 سال کام کیا، اس کے بغیر آپ کی ریپوٹیشن سیکنڈ کمپنی میں نہیں ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے 2 سال کام کیا ہے، 3 سال کام کیا ہے، ہمیں جاب نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ پریویس کمپنی کا ایکسپیرینس لیٹر نہیں ہوتا، وہاں سے یہ بھاگی ہوئی قوم ہوتی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے آتے ہیں جو 3 سال میں 3 کمپنی اسکپ کر چکے ہوتے ہیں، اور سیلری پوچھو تو 40,000 45,000 اس سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بغیر بتائے بھاگ جانا، کمپنی سے سوال کرنے میں جھجک آنا، ایک ہی اسٹیپ کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جانا، کمپنی کو نہ بتانا، اور کمپنی کے اندر اپنی خود کو اپ گریڈ نہ کرنا، کمپنی کے ایس او پیز کے اوپر عمل نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو نالائق بناتی ہیں۔ آپ ایک کمفرٹیبل زون میں بیٹھ گئے، اب آپ کو پتہ ہے ٹائم پہ آنا ہے، ٹائم پہ بھاگنا ہے، سیلری مل رہی ہے، اسٹیپ چینج ہوتا ہے نہیں ہوتا، بھاڑ میں جائے، 2 سال بعد آپ سوچتے ہو سیلری نہیں بڑھی، تو اس وجہ سے نہیں بڑھتی کیونکہ آپ ایفرٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک سٹیپ پہ گرپ حاصل کر چکے ہیں، آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا ہے کہ آپ اس سٹیپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، آپ کمپنی کو جا کے بتائیں، ریکویسٹ کریں اپنے سینئر سے کہ سر میں اس سٹیپ کو کر کر کے تھک گیا ہوں، میں بور ہو جاتا ہوں اور مجھ سے کام نہیں ہوتا، یا تو میرا سٹیپ چینج کریں یا میرا ڈپارٹمنٹ چینج کریں یا مجھے کمپنی میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ایکسپلین نہیں کرو گے، بغیر ایکسپلین کیا آپ بھاگ جاؤ گے، تو پھر آپ کو نقصان ہی ہوگا، اگلی کمپنی آپ کو نہیں رکھے گی، کیونکہ اس کے اپنے ایس او پیز ہوں گے، اپنا کام ہوگا، اس کا کام آپ نہیں جانتے تو آپ اس کے لیے فریش ہیں سیکنڈ کمپنی کے لیے، اور جو کام آپ جانتے ہیں اگر یہی کام آپ سے سیکنڈ کمپنی کروائے گی تو پھر اس سے بہتر ہے آپ پہلی کمپنی میں کرتے رہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس کمپنی کو آپ نے شروع سے جوائن کیا ہے، اس کمپنی نے آپ کو ٹائم دی ہے، آپ کے اوپر اس نے انویسٹ کی ہے، آپ کو سکھایا ہے، آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ وہ سٹیپ پرفارم کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اسی کمپنی میں ریکویسٹ کر کے سیکنڈ سٹیپ سیکھیں، تھرڈ سٹیپ سیکھیں، پورا آر سی ایم سیکھیں۔ اور اگر آپ کمپنی اسکپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کمپنی کو پہلے انفارم کریں کہ آپ کیوں اسٹیپ چینج کرنا چاہتے ہو، آپ کو کھا تھوڑی نہ جائے گی، ایف آئی آر تھوڑی نہ کٹوا دے گی، یا تو آپ کو سمجھائے گی یا تو آپ کو فارغ کر دے گی، تو دونوں صورتوں میں فائدہ آپ کا ہوگا۔ اگر آپ بغیر بتائے جاتے ہیں تو پھر آپ کا فائدہ نہیں ہے، پھر نقصان ہی ہے۔ تو ہم آؤٹ آف ٹاپک چلے جاتے ہیں کیونکہ میں کوئی لکھا ہوا نہیں سناتا یا لکھ کے رٹا نہیں لگاتا، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز شیئر کرتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں پرفارم کر رہا ہوں، جو میں مطلب دیکھ چکا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو میں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کر پاتا کیونکہ میں ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں، ایک ہی بات سے کتنے ٹاپک نکل آتے ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا سا باتوں سے ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، لیکن ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ تو کمپنی آپ کو ہیپا کا سرٹیفکیٹ دے گی جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کریں گے۔ اگر آپ پاکستانی کمپنی کے ساتھ کام کریں گے تو وہ آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ دے گی، وہ فری ہوگا، وہ صرف اس کمپنی میں ویلڈ ہوگا، کیونکہ وہ کمپنی اپنے پرووائڈر کو دکھائے گی کہ ہم نے اپنے امپلائی سے ایگزام لیا، ہمارے ایک امپلائی نے ایگزام بالکل سکسیسفل طریقے سے پورا کیا اور ہم نے اس کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، اور ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ کوئی وائلیشن نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایز فری لانسر اپ ورک اور فائیور سے کام کرتے ہیں اور آپ ڈیٹا انٹری یا کسی ایک سٹیپ پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ میڈیکل بلر نہیں ہوتے بلکہ آپ فری لانسر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ میڈیکل بلنگ کا ہے یا کون سا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو ہپا کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو خود جب پتہ نہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ میڈیکل بلنگ ہے یا نہیں ہے، تو جو کمپنیز آپ سے امریکن کمپنیز جو کام کروا رہی ہوتی ہیں آپ سے، وہ بھی آپ کو نہیں بتاتے کہ یہ میڈیکل بلنگ کا کام ہے، وہ بس ایسے کہتے ہیں یہ ایک پروجیکٹ ہے آپ نے اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے، وہ 1 دن کا ہوگا یا 2 دن کا یا ہفتے کا یا مہینے کا، یا وہ پرماننٹ آپ کو رکھ لیں گے، وہ آپ سے کبھی بھی سائن نہیں کروائیں گے، کیونکہ وہ آپ سے کوئی اس طرح کا ڈیٹا آپ کو پرووائڈ نہیں کرتے کہ جو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ آپ کے لیے اتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں جن کے اندر آپ کو ہپا کا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایز فری لانسر جب آپ ایپ ورک اور فائیور پہ کام کرتے ہیں کسی ایک سٹیپ پہ، اس میں انکم اتنی نہیں ہوتی لیکن آپ کام کرتی ہے، پوری دنیا میں کئی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ہپا کے سرٹیفکیٹ کی کیوں ضرورت نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ میڈیکل بلنگ کا ہے یا نہیں ہے، اور میڈیکل بلنگ کا کئی فری لانسر کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کال سینٹر کا کام ہے۔ اچھا، پہلا، اگر آپ پاکستانی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں
تو وہ آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کریں گے، اپنا کورس دیں گے، اپنا سکھائیں گے، اپنی گارنٹی میں آپ کو کام دیں گے. اس وجہ سے وہ آپ سے سائن کروائیں گے بلینک چیک، یا اس کے اوپر قیمت لکھیں گے کم از کم 4 لاکھ 5 لاکھ، یا پھر وہ آپ سے رکھیں گے اپنی آپ کی اوریجنل جو ڈگری ہے وہ رکھیں گے، یا پھر وہ آپ سے ID کارڈ رکھیں گے. یہ 3 4 چیزیں ہیں جو، یا وہ آپ سے ڈپازٹ رکھیں گے 50,000 1 لاکھ جتنا بھی ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. پروبیٹ پیریڈ کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان کے لیے کنفرم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہیپا کہاں پہ ضروری ہے؟ جب آپ پرووائڈر کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کریں گے پھر آپ کے لیے ہیپا اتنا ضروری ہے جیسے آپ موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہیں اور لائسنس ضروری ہے، ورنہ آپ کا چلان کٹے گا. اگر ہیپا کے بغیر آپ پرووائڈر کی طرف جاتے ہیں تو پرووائڈر آپ کو ملے گا ہی نہیں. اگر مل بھی گیا تو پرووائڈر کے لیے آپ رسک ہو، پرووائڈر آپ کو محدود رکھے گا. لیکن اگر آپ کے پاس ہیپا کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو پرووائڈر آپ کو کھلی چھوٹ دے گا، آپ کو ساری انفارمیشن دے گا، سارے ویب پورٹل دے گا، پراپر طریقے سے آپ کو ایکسیس ہوگا، کیونکہ اس کے مطابق آپ ایک اتھینٹک میڈیکل بلر ہیں. اور آپ نے جو سرٹیفکیٹ لینا ہے، اگر آپ انڈیویجول سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں 100% میک شور کریں کہ وہ امریکن ویب سائٹ سے ہی لینا ہے. آپ نے کسی پاکستانی ادارے سے آپ نے ہیپا سرٹیفکیٹ نہیں لینا، ورنہ وہ کہیں پہ وائلڈ نہیں ہوگا. ایک کمپنی جو آپ کو MTBC اگر آپ کو ہیپا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف MTBC کمپنی میں وائلڈ ہے، باقی کسی کمپنی میں وائلڈ نہیں ہے. اگر آپ کو PRG کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ اور آپ کو ہیپا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو وہ صرف PRG میں وائلڈ ہے، اتھینٹک ہے، اچھی بات ہے، آپ کو کمپنی دے رہی ہے، کمپنی آپ کی ذمہ داری لے رہی ہے، وہ آپ کو کام دے رہی ہے. لیکن اگر آپ انڈیویجول پرووائڈر کی طرف جاتے ہیں اور انڈیویجول بلر کے طور پہ جاتے ہیں تو پھر آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ امریکن ویب سائٹ سے لینا ہے. کون کون سی ویب سائٹ سے لینا ہے وہ آپ مجھ سے میرے نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو ان کا لنک بھی پرووائڈ کر دوں گا کہ کون کون سی ویب سائٹ ہے جو سستا سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں یا مہنگا سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں، یا کون سا آپ کو لینا چاہیے. کسی کی 6 منتھ ایکسپائری ہے، کسی کی 1 سال ایکسپائری ہے، کسی کی 2 سال ایکسپائری ہے. اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میرا نمبر ہے 0301 تو انشاءاللہ میں آپ کو پراپر اس کے لنک دے دوں گا کہ آپ کو آپ کی کنڈیشن کے مطابق آپ کو کون سا سرٹیفکیٹ لینا چاہیے. تو میرے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے وہ 1 سال کی ویلڈ پہ ہے، 1 سال کی اس کی ویلیڈیشن ہے، اور وہ میں نے لیا ہے USA سے، اور میں نے ڈائریکٹ لیا ہے ویب سائٹ سے. اس میں آپ کے کچھ نہ کچھ ڈالر لگتے ہیں، اس کے بغیر آپ کو نہیں ملتا، فری نہیں ہوتا. اور کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لنکڈ ان کے اوپر وہ ایک کوئز ڈیمو سرٹیفکیٹ وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا سرٹیفکیٹ جس کے اوپر سرٹیفکیٹ نمبر نہ ہو اور اس کو دوبارہ گوگل سے ویریفائی نہ کیا جا سکے وہ وائلڈ نہیں ہے. سرٹیفکیٹ ہمیشہ وہ وائلڈ ہوگا کہ آپ پرووائڈر کو صرف اپنی اسٹوڈنٹ ID دیں گے یا سرٹیفکیٹ نمبر دیں گے تو وہ گوگل پہ جا کے چیک کر لے گا. اگر کسی نے سرٹیفکیٹ بھی دیکھنا ہے کہ ہیپا کا اوریجنل سرٹیفکیٹ کس طرح کا ہوتا ہے تو آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم نے کیا چیز ڈسکس کی ہے؟ ہیپا کا کہاں کہاں پہ رول ہے، کس چیز کے لیے ضروری ہے، کس کیٹیگری کے اندر یہ ضروری نہیں ہے. مطلب اگر آپ پاکستانی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ کمپنی آپ کو اپنا پرووائڈ کرے گی. وہ آپ ورک فرام ہوم کام کریں یا آپ ان آفس کام کریں، دونوں صورتوں میں کمپنی آپ کو اپنا ہیپا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرے گی، وہ آپ کو اپنا کورس کروائے گی. میٹر نہیں کرتا کہ وہ اس کے پیسے لے گی یا نہیں لے گی، کیونکہ اس کمپنی میں وہ سرٹیفکیٹ وائلڈ ہوتا ہے، کیونکہ کمپنی نے اپنی ذمہ داری کے اوپر آپ کو کام دیا ہوتا ہے. اس نے پرووائڈر کو بتایا ہوتا ہے کہ اس بندے کی ذمہ داری ہماری ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو اپنی کمپنی کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے تاکہ آپ کسی ادر کمپنی میں جا کے اس سرٹیفکیٹ کے اوپر کام حاصل نہ کریں. اس وجہ سے بھی اس کمپنی کا سرٹیفکیٹ کہیں اور ویلڈ نہیں ہوتا. اگر آپ فری لانسر کے طور کے اوپر 1 اسٹیپ ورک کرنا چاہتے ہیں، آپ ورک اور فائیور کے اوپر، تو وہاں پہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا وہ میڈیکل بلنگ ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے. لیکن ہیپا سرٹیفکیٹ کی آپ کو کب ضرورت ہے؟ جب آپ ڈالر کمائیں گے، جب آپ ڈائریکٹ پرووائڈر کے ساتھ کام کریں گے ایز میڈیکل بلر، انڈیویجول میڈیکل بلر، پھر آپ کو ہیپا کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. تو ہیپا کی ضرورت کب ہے؟ جب آپ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ کام کریں گے. آپ پاکستان کے ساتھ کام کریں گے ضرورت نہیں ہے، آپ ان آفس کام کریں گے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کمپنی آپ کو خود پرووائڈ کرے گی. لیکن اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ آپ کو پھر اتھینٹک میڈیکل بلر کے طور کے اوپر ریپریزینٹ کرتا ہے، کمپنی آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ لے لیں، یہ پلس پوائنٹ ہے. یہ آپ کو ایز ڈگری کے طور کے اوپر بھی ریپریزینٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ اتھینٹک میڈیکل بلر ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ پرووائڈر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے.
تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کو اینڈ کریں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کو چوز کر رہے ہیں، آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے، کس طرح سے اس کا ورک فلو چلتا ہے، کون کون سے سٹیپ ہیں، کتنے سٹیپ ہیں، کتنے پلانز ہیں، کتنی انشورنس کیٹیگریز ہیں، کس کس قسم کی پریکٹسز ہوتی ہیں، تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، کیونکہ اس چینل کے اوپر سوائے میڈیکل بلنگ کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو ہماری جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ ہوگی WCB بورڈ کے اوپر، کہ WCB بورڈ کیا ہوتا ہے اور WC کیس کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو، روزانہ ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مزید کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0301-0925۔ کوشش کریں ہمارے چینل کے اوپر جتنی ویڈیوز ہیں، اگر آپ کسی چیز کا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھ کے آئیں، تاکہ جب آپ ہم سے سوال و جواب کریں تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے اندر۔ شکریہ۔